فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحمید، تسبیح، تعلیل، تعریف صرف اور صرف اللہ کا ملاکمین دی شان شایان ہے۔ لکھاں کروڑاں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صحیح بخاری دے اندر ایک حدیث مبارکہ دے اندر واقعہ موجود ہے۔ ایک عورت اپنے بچے نو دودھ پلا رہی سی، او دے سامنے وہ ایک بڑا نوجوان انتہائی خوبصورت تے بڑی شان و شوکت دا مالک ایک آدمی گھوڑے دے گزرے۔ عورت کہنے لگی یا اللہ، میرا بیٹا اونی دیر تک فوت نہ ہوئے جنی دیر تک اس طرح دی شان و شوکت انہوں مل نہ جائے۔ بچے نے چھاتی تو منہ ہٹا کے کہا یا اللہ مینوں اے دے ورگا نہ کریں۔ دودھ پیندا بچہ ہے، بچہ کہنے لگیا یا اللہ مینوں اے دے ورگا نہ کریں۔ تھوڑی دیر نو ایک عورت گزری، انہوں پکڑ کے نہ لوگ گھسیٹی جا رہے ہیں، نال انہوں لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کہندے نے۔ وہ بیچاری اگوں قسمہ چوک کے کہندی ہے کہ میں چوری نہیں کیتی، میں زیادتی نہیں کیتی، میرے تے ظلم نہ کرو، میں تھانوں رب دا واسطہ دے کے کہنی ہاں۔ یہ عورت کہنے لگی یا اللہ میرے بچے نو اس طرح دی حالت پوری زندگی میں نہیں ویکھنا چاہتی، اے دے ورگا یا اللہ میرے بچے نو نہ کریں۔ بچے نے پھر منہ ہٹایا اور کہنے لگیا یا اللہ مینوں اونی دیر تک موت نہ آوے جنی دیر میں اے دے ورگا ہو نہ جاؤں۔ صحابہ نے پوچھے اللہ دے پیغمبر کی ماجرا ہے؟ یہ چوتھا بچہ ہے جڑا دودھ پیندا ماں دی چھاتی دے اندر بولیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بات ہے وہ جڑا پہلا بندہ گزریا سی نا، وہ دنیاوی اعتبار نال تے بڑی شان و شوکت رکھدا ہے، لیکن وہ رب دا نافرمان سی۔ اس بچے نو اللہ نے اتنی عقل دے چھڈی ہے کہ اے ماں دی گود وچ بول کے کہندا ہے کہ یا اللہ مینوں اپنی نافرمانی تو بچا کے رکھنا ہے۔ وہ عورت بڑی ایمان والی سی اور بڑے نیک اعمال کرنے والی سی، تے لوگ وہ ظلم کر رہے سن، تے بچے نے گویا کہ دعا کی ہے کہ اللہ مینوں بھی کامل ایمان نصیب فرما۔
قارون بھی نکلیا سی بڑی شان و شوکت دے نال. ان قارون کان من قوم موسیٰ، بھتیجا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا. بڑا گہرا اور گوڑا رشتہ ہے. بڑی شان و شوکت دے نال بڑا فخریہ جہا لباس پہن کے یہ بھی نکلے تے لوگ ویکھ کے ایویں ہی کہن لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش کہ سانو بھی انی دولت ملتی جنی قارون نو ملی سی. او دے خزانے دیاں چابیاں لوگاں دی ایک جماعت چکدی ہوندی سی. بڑے تکبر نال نکلے، بڑے غرور تے گھمنڈ دے نال نکلے، بڑا رب دا باغی تے سرکش بن کے نکلے، اور چادر او دی ٹخنیاں تو تھلے جا رہی سی. لوگ اجے دعا کرتے پے نے اور اللہ تعالیٰ دے کولوں یہ التجا کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں کاش ساڈے کول بھی انی دولت ہوتی جنی قارون دے کول ہے. تو بس انہاں دے ویکھدیاں ویکھدیاں زمین پھٹ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتجلجل فی النار الی یوم القیامہ، ایک قیامت تک جہنم دے وچ ڈگدا ہی چلا جائے گا. دنیا دی شہرت اور دنیاوی عزت جنہوں لوگ سمجھتے ہیں نا، یہ حقیقت دے اندر وبال ہے. ساڈے تو پہلے بڑیاں طاقت والیاں، بڑیاں مال و دولت والیاں اور بڑے جاہ و جلال والیاں قوماں گزریاں نے. اسی انہاں دے سامنے کچھ بھی نہیں. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، پہاڑاں نو ہاتھ مار کے مورے کر کے اپنے گھر بنا لیندے ہوندے سن. اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انی طاقت دے مالک کو لوگ قوم سمود اور عادی کہ درخت دے سانگ دے وچ ہاتھ رکھ کے زور لاندے سن نا تے زمین تک درخت نو چیر کے رکھ دیندے ہوندے سن. طاقتاں اینیاں. اسی خود گئے مدینے صالح علیہ السلام دے علاقے جتھے ساڈے دروازے ختم ہوندے نے اتھوں انہاں دے شروع ہوندے ہیں. ایڈے لمبے تڑنگے قداں والے، لیکن رب دے نافرمان ایک چیخ اللہ نے بھیجی ہے، صرف ایک چیخ، اور بس اس چیخ دے نال انہاں دے دل پھٹ گئے اور انج پٹخ پٹخ کے زمین دے وجے کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھجوراں پئیاں نے بڑیاں نمیاں تڑنگیاں. لہذا میرے دوستو بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے جڑے سابقہ قوماں دے تذکرے کیتے نے میرے اور تھوڑی نصیحت اور عبرت واسطے کیتے. فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اسی ہر ایک نو دی گناہ دی وجہ نال پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسے تے اسی ہوا چلائی ساڈی ہوا دا مقابلہ نہ کر سکے. اللہ اکبر. اے تھوڑے چ کئی نوجوان ایسے ہونے جنہوں نے ٹائٹینک دا نام سنیا ہونا، کئیوں نے فلم ویکھی بھی ہونی. یہ جہاز بنانے والے نے نا دعویٰ کیتا اس بیچارے نے، اور بڑے فخریہ تے کفریہ بول بولے کہ مسلمانوں دا خدا بھی چاہے نا تے اس جہاز نو نقصان نہیں پہنچا سکتا. میں پوری طاقت تے ٹیکنالوجی صرف کر چھڑی، جہاز سمندر اترے، یہ تھوڑا ہی انہیں سفر کیتا ہے تے پہاڑ دے نال ٹکرایا، دو ٹکڑے ہویا اور سب کچھ پانی دے وچ غرق ہویا. ایک بچی بچی سی، جیڑی بچی جوان ہوئی انہیں ہسٹری بیان کی تھی، جہاز کیویں وجیا سی، کیویں ٹکڑے ہویا سی، کیویں لوگ چیخدے سن، کی کچھ ہویا سی.
وہ ہسٹری تے فلم بنی ہے جہاں نام ہے ٹائٹینک۔ اللہ تعالیٰ دے سامنے کامیاب انسان میرے دوستوں بزرگوں ہے جڑا جھکن والا ہے، عاجزی کرن والا ہے، انکساری کرن والا ہے، اللہ دی نافرمانی کرن والا نہیں ہے۔ یہ جنیاں بھی قوماں ساڈے تو پہلے آئی ہیں، اور عجیب ترین بات یہ ہے انہیں ایک گناہ سرایت کردا سی بڑی تیزی دے نال، تے اللہ حکم الحاکمین اس قوم نو برباد کر دیں۔ قوم مدین، شعیب علیہ السلام دی قوم، او ماپ تولے چ ڈنڈی مار گئی۔ دیکھا نا اج کل ماشاء اللہ آپ نے ریڑیاں والے، پھلاں والے، کوئی بیٹھا ہوئے تو معذرت میں مطلق گل کرے، بڑی چالاکی دے نال ڈنڈیاں مارنی، اگے اچھا سیب جوڑیا پیچھے جناب گلیا سڑیا، تے اینج چک کے انہیں گاہک نو ڈنڈی مارنی ہوندی ہے نا، بیچارے نو اینا نہیں پتا کہ میں اپنا نقصان کنا کر رہا ہوں۔ ماپ تول وچ کمی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارش روک لی، تے جدو بارش رکے تو وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر فصلاں نہیں اگنیاں، فصل نہ اگے تو گلا نہیں ہوں، گلا نہ ہوئے تو قحط سالی پھیل جاندی، بھکھے مردے نے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے بارشاں روک کے نا انہاں تے قحط سالی نازل کر کے تے پھر ایک دن انہاں نو سبق سکھا دیتا، دعاواں کرن، بارش آئے، رزق ملے، تے ایک دن کی دیکھتے ہیں کہ آسمان تے بدلی جی آئی، تے کہنے لگے آدھا عارض ممطرنا، چلو بھائی بارش ہوئے گی آج، تے سارے دوڑ کے وہ اکٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، یہ حقیقت بدلی نہیں ہے تو میرا عذاب ہے، پوری قوم تباہ ہو، پوری قوم۔ اج تسی چلاکیاں ویکھیا کرو نا ذرا ساڈے دکانداراں دی کیویں چلاکی نال ڈنڈی مار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غش تو منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغش۔ غش اس چیز نو بھی کہندے نے، یہ تو کون بچیا ہے میرے اور تھوڑے چوں، کہ جتھے کوئی چیز نو عیب ہے نا، عیب او دا عیب لکا لینا تے چیز نو او دی اصل تو زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سودا کرن تو ویسے ہی منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تے کنک دا نا ڈھیر لگیا ہے، آپ نے انج کر کے وہ ہاتھ ماریا تے تھلے تھلے جڑا ہے نا وہ گلی گلی کنک تھلے جوڑی تے سکی سکی کنک انہیں جوان نے اتنے جوڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے ہاتھ تے گلی کنک کر کے فرمایا ما ھذا صاحب الطعام، اے کی کیتا ہی تھلے گلی تے اوپر سکی؟ کہنے لگے اللہ دے نبی بارش آئی سی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بارش آئی تو گلی اوپر کیوں نہیں رکھدا تاکہ لوگ ویکھن تے پتہ چلے، اس طرح دے دھوکے تے فراڈ کر کے روزی کمانے۔ اور پھر انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑی چلاکی کھیڑنی، ہسدے نے گاہک نو دھوکھا دے کے نا ہسدے نے۔ اور ساری مسلمان امت کا حال یہ ہو گیا ہے کہ صرف ویچن والا نہیں، گاہک بھی ڈنڈی مارن تو بعد نہیں آتا۔ وہ پوچھے گا نا کنے دا ہے، وہ دسن گے 100 روپے، ایویں کہہ دے گا اور پچھلی ریڑھی والا 80 روپے دے رہا سی۔ یہ چیزاں ساری امت بھی آ گئی بھائی، لیکن بات اچھی طرح سمجھیے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک جگہ تے بیٹھ کے دعا کر دیتی سی، اللہ تعالیٰ سانو سارے نو حرمین شریفین لے جائے، اور اے جڑی وبا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ تو دور فرمائے۔ بقیع دے نال ایک مسجد ہے جہاں نام ہے مسجد اجابہ، دعا قبول ہونے والی مسجد۔ آپ نے اتنے بیٹھ کے دعا فرما دیتی سی،
فرمایا یا اللہ جویں پچھلیاں امتاں تے مشترکہ عذاب تیرا آیا ہے نا کہ ساریاں دیاں ساریاں قوماں ہی برباد ہو گئیاں، میری امت تے یا اللہ انہیں عذاب نہ آ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دعا نو سنے۔ قوم لوط دے اندر کی بیماری ہے؟ لڑکے لڑکے دے نال برا فعل کر دیں، پوری دی پوری بستی نو اور علاقے نو فرشتے نے اٹھا کے نا آسمان تے لے جا کے الٹا مار کے اتو پتھراں دی بارش کر دی۔ کیا یہ گناہ اج ساری امت وچ موجود نہیں؟ جس طرح بھی تسی دیکھ لو، پلے شے کوئی نہیں ہوندی تے تکبر ویکھیا کرو، او دے کلمے سنیا کرو، اون دے بول سنیا کرو۔ میں تینوں دساں میں کون ہونا؟ بھائی اللہ دے بندے تو کون ہونا؟ تو پیدا ہویا تو کون سی؟ تو دنیا تو جائیں گا تے کی ہوئے گا؟ کدی بیٹھ کے کلا بیٹھ کے سوچ۔ سورہ طارق ہے نا، والسماء والطارق، اینو پڑھو نا تو تھانوں یہ باتاں بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائیں۔ کوشش کریا کرو قرآن پاک ترجمے نال پڑھیں، ہن تے اردو ترجمے موجود نے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان دی قسم اٹھائی، طارق ستارے دی قسم اٹھائی، یہ بڑا چمکن والا ستارہ ہے، نہ اسی یہ وسعت نو سمجھنے ہاں، نہ اسی آسمان دی طاقت نو سمجھنے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے او دی بھی قسم اٹھائی، او دی بھی قسم اٹھائی، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ قسمہ اٹھا کے اللہ نے فرمایا انسان تیری نگرانی ہو رہی، کی کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کدھروں آ رہے ہیں، کی بولنا ہے، کی سوچنا ہے۔ اور یہ بات میرے دوستو اچھی طرح یاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا فرمایا سی نا میرے صحابہ کہ اللہ تعالیٰ دا حیا کریا کرو، تو صحابہ کہنے لگے نستحیی وللہ الحمد، اسی حیا کرنے ہیں رب دا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب دا حیا جڑا میں کہہ رہا نا تسی ہور سمجھ رہے ہیں، رب دے حیا دا مطلب یہ ہے، اج دا نوجوان اس بات نو اچھی طرح سمجھ لوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یستحیی من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعا والبطن وما حوا وليذكر الموت وما بلا فمن ترک زینت الدنیا فقد استحیا من اللہ حق الحیاء۔ اگر تسی صحیح مانے جو رب دا حیا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سر تے سر دے ارد گرد دی حفاظت کریا کرو۔ انسان دا سر جڑا ہے نا، جنہوں اسی سر کہنے ہیں، اردو سر کہنے ہیں، یہ اللہ نے دیتا ہے، اینو 5 ٹائم رب دے سامنے جھکنا چاہیے ہے۔ یہ اللہ کا الحاکمین نے تھانوں عطا کیتا ہے، اے غیر دے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ اے سر جس طرح میری اور تھوڑی یہ سوچ ہے کہ دماغ انسان دا سر دے وچ ہوندا ہے، ویسے صحیح گل ہے جی کہ دماغ انسان دا عقل دل دے وچ ہوندا ہے، عقل دا تعلق دل دے نال ہے، لیکن بہرحال دماغ سوچدا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے سر دی حفاظت کریا کرو اور سر دے ارد گرد دی حفاظت کریا کرو۔ سارا دن کی سوچدے ہو، کی فکراں لائی رکھدے ہو، توجہ کدھر رکھدے ہو، اور پھر سر دے ارد گرد اللہ نے اکھاں لائیاں نے، سارا دن کی ویکھدے رہندے ہو، کان لگائے نے کی سندے رہندے ہو، زبان لگائیے کی بولدے رہندے ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے نوجوان غور دے نال سن لے، تیرے ہاتھ دے اندر موبائل ہے، ٹچ موبائل ہے، نیٹ چل رہا ہے، ویب سائٹاں کھلیاں نے، تیریاں اکھاں دیکھ دیاں نے، رب دی نافرمانی تے حرکتاں کر دیاں نے، تیریاں انگلیاں کلک کلک کر دیاں چلیاں جاندیاں نے، لیکن اللہ فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا
تیری زبان، تیری آنکھاں، تیرے کن، تیری سوچ، تیری فکر، تیری انگلیاں، تیرا بدن، ہر چیز کا میں محاسبہ کراں گا اور اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا پائے۔ اے اکھاں جڑیاں نے رب نے کنی نعمت عطا کی تھی، اے ہن جا کے کچھ موبائل آن لگ پے نے، کوئی 45 میگا پکسل کیمرے والا، کوئی 46 والا ہے، کوئی یہ دوتے چلے گئے، کوئی 64 تک چلے گئے۔ کدی بیٹھ کے سوچیا جے انسان نو اللہ نے جڑی اکھ دیتی ہے نا، اس اکھ دے میگا پکسل سائنس کہندی ہے 500 نالوں زیادہ نے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ نور ہی واپس لے لوے، رب دی نافرمانی دا نتیجہ اگر اللہ یہ نور واپس لے لوے کی کریں گے؟ اے زبان وچ بولن دی طاقت ختم ہو جائے، ہاتھ وچ پکڑن دی طاقت نہ رہ جائے، پیر چلن دی طاقت نہ رہ جائے، دماغ وچ سوچنے دی فکر ختم ہو جائے، میرے دوستا انسان کر کی سکتا ہے؟ یہ ایویں عقل میں بولدا ہے میں بڑی شے ہاں، میں تینوں دسنا میں کی شے ہوں، رب کعبہ دی قسم انسان کوئی شے نہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، اللہ فرماتے ہیں انسان تو کوئی شے نہیں۔ جھوٹے بول نہ بول رب دے سامنے، اور بڑے بڑے جوان بپھرے۔ ساڈے اتھوں دا بھائی پھیرو دا واقعہ، 2 نوجوان، دوویں بچے ماں باپ دے بس، تے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت کڑیل جوان امیر زادے، برگر کھان واسطے باہر نکلے نے، اتوں ٹرک لنگ گیا، ٹکڑے اکٹھے کر کے نا، ٹکڑے کپڑے دے وچ سامنے رکھ کے انہوں دا جنازہ پڑھی جائے۔ کی شے ہے بھائی تو؟ انسان کوئی شے نہیں میرے دوستوں۔ عاجز بنو، انکساری کرن والے بنو، گڑ گڑاون والے بنو، جھکن والے بنو، رب دے سامنے ڈگن والے بنو۔ وڈے بول کدی اپنی زبان تو نہ بول، ہمیشہ عاجزی کر اپنے رب دے سامنے۔ 90 قائد کعبہ دی قسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جے، اللہ احکم الحاکمین، اس بندے نو دنیا تے بھی عزت عطا کردے نے، آخرت تے بھی عزت عطا کردے نے جس بندے دے دل دے وچ اللہ احکم الحاکمین واسطے جھکن دا اور اللہ دے سامنے ڈگن دا جذبہ پیدا ہو سکے۔ عزت اتنے بھی چاہیے، اوپر بھی چاہیے۔ من تواضع للہ رفع اللہ، اللہ اس بندے نو بلند کرے۔ لہذا یہ سوچ چھڈو اسی کوئی شے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق دے اندر فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کدی اے انسان تو بیٹھ کے سوچے رب نے تینوں پیدا کس چیز چوں کیتا ہے؟ کیوں جی؟ یہ اللہ تعالیٰ سانو پیغام دیندے نے نا، سوچو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کدی سوچیا جے میں اونٹ کیویں پیدا کیتا ہے، میں آسمان کیویں کھڑے کیتے نے، میں نظام کیویں قائم کر چھڑیا ہے، یہ کیویں سورج چند ستارے، یہ کدی بیٹھ کے سوچنا کیوں میرے اور تیرے اندر سوچ پیدا نہیں؟ مینوں یاد آ رہا ہے پچھلے جمعے اشارہ کیتا سی میں، تذکیر واسطے اور یاد دہانی واسطے میں پھر بات کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پگیاڑ نے نا بکری چوک لی، ریوڑ دے وچوں نا پگیاڑ نے بکری چوک لی، کہ بکریاں چران والا اگے ہویا تے انہیں پھڑ کے وہ منہ چ بکری کھچ لئی۔ اے پگیاڑ او دے کولوں مڑ کے نا واپس ہو گئے تے پہاڑ تے چڑھ گئے تے او دی طرف منہ کر کے کہن لگیا اوے اللہ دیا بندیا تو کنی دیر تک بکریاں چراندا پھرے گا؟ او جا کھجوراں والی سرزمین جنوں مدینہ کہندے نے، اوتھے آخری نبی آ گیا ہی، او دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، دنیا تے بھی عزت پا لیں گا، آخرت تے بھی عزت پا لیں گا۔ یہ بگیاڑ کہہ رہا ہے۔ کہڑیاں کہڑیاں گلاں ہو سکدیاں نے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گاں لئی جاندا ہے تے گاں دے اوتے چڑھ گیا، سوار ہو، گاں ٹری نہیں، انہیں گاں نوں سوٹی مار دی، گاں کہن لگی انا لم نخلق لہذا، اسی اس مقصد واسطے پیدا نہیں ہوئیاں، اللہ نے سانو اس وجہ نال نہیں بنایا کہ تسی ساڈے تے سواریاں کرو، انما خلقنا للحرث، اللہ نے سانو تے کھیتی باڑی واسطے پیدا کیتا سی۔ بھائی کدی بیٹھ کے سوچیا جے ایک گاں ہے، جانور ہے، اور لوگوں نے کیا سی سبحان اللہ گاں گلاں کر دیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا اور ابو بکر اور عمر دا ایمان ہے، حالانکہ وہ موجود نہیں سن، فرمایا گاں گلاں کرے گی۔ اور بھائیو قیامت والے دن انسان دے ہاتھ بولن گے، بلکہ قیامت والے دن نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جنی دیر تک انسان دے ہاتھ دے اندر جڑی سوٹی ہوئے گی نا، سوٹی یہ بھی بولن لگ پائے گی، انسان دا پٹ بول کے دسے گا تیرے گھر وچ کی ہو رہا ہے۔ یہ قیامت دے قریب سارا کچھ ہونا ہے۔ اسی پتہ نہیں کی سوچتے رہنے ہیں اور کنیاں سوچاں فکراں چ اپنی زندگی گزار کے چلے جانے ہیں۔ بھائی آخرت دی فکر کرو، آخرت دی۔ یہ گاں ہے گاں، یہ جاندی ہے مینوں رب نے کیوں پیدا کیتا ہے، بے زبان ہے، بے عقل ہے، لا شعور ہے، لیکن اپنی زندگی دے مقصد نو سمجھ دیے اور تو تے اشرف المخلوقات ہیں۔ کدی بیٹھ کے سوچے ہی تینوں رب نے پیدا کیوں کیتا سی؟ میری اور تیری پیدائش دا مقصد کی ہے؟ اسی مقصد حیات نو ہی سامنے نہ رکھیا، اسی سمجھنے ہیں بس سارا دن بھجو، روٹی دی فکر، پیٹ دی فکر، اولاد دی فکر، دکان دی فکر، کاروبار دی فکر، ذریعہ معاش دی فکر، بس یہ تو علاوہ سانو فکرہ ہی نہیں رہ گئیاں۔ او بھائی یہ کام تے جانور کرتے ہیں، کھاندے نے، پیندے نے، نکلتے نے، روزی تلاش کرتے ہیں، شام نو کھا پی کے واپس آ کے سو جاندے نے۔ اوے اللہ نے سانو اپنی عبادت واسطے بھیجیا سی، عبادت کرو، رب دی عبادت، رزق بھی کماؤ، تعلیم بھی حاصل کرو، اولاد نو بھی وقت دیو، لیکن جدو رب دا بلاوا آ جائے نا اللہ اکبر، بس چھڑ دیو سب کچھ اور آؤ اللہ حکم الحاکمین دے سامنے۔ 5 وقتی نماز دے اپنی زندگی کی روٹین بنانا۔ بھائی رمضان المبارک آ رہا ہے، دعا بھی کرو اللہ حکم الحاکمین سانو یہ سعادتہ نصیب فرما دے۔ تے اے جڑا مہینہ ہے نا شعبان دا، جڑا ہن گزر رہا ہے، ایک یقینی کی گل جے، جیڑا آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ وہ رمضان خوبصورت گزرے، وہ اپنے شعبان نو خوبصورت بنا لے۔ تابعین شعبان دے اندر دکاناں ہی بند کر دیں ہوں سن۔ وہ کہندے سی رمضان ایویں ہے جویں فرضی نماز تو پہلے اسی سنتاں پڑھنے ہیں نا، اے فرض روزیاں تو پہلے اے گویا کہ فرضی روزے دے سنت نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ نال شعبان وچ روزے رکھتے ہوں سن۔ تے جیڑا بندہ یہ اندر بھی پرواہ نہ کرے اور یہ سوچے رمضان آئے گا میں پھر نماز شروع کراں گا، میں پھر روزے رکھنے شروع کراں گا، بھائی اس مہینے صدقہ بھی کر لو، اس مہینے روزے بھی رکھو، اس مہینے صلہ رحمیاں بھی کرو، اس مہینے لوگاں نال اچھے سلوک بھی کرو، اس مہینے لوگاں نو کھانا بھی کھلاؤ۔ جیڑی ترتیب خوبصورت اپنی ہن بنا لو گے، رمضان شروع ہوئے گا تو انشاءاللہ رمضان دیاں سعادتاں اللہ میرے اور تھوڑے نصیب دے اندر کرے گا۔ یہ موقع جے، ہنے تو کوشش شروع کر۔ جس جگہ تے واہ سارا گند پیا کھڑا ہوئے نا، اوتھے صفائی کرن واسطے بڑا ٹائم لگتا ہے۔ تے اسی پورا سال ہو گیا رب دیاں نافرمانیاں کردے ہاں، ساڈے دل تے واہ سارا گند نہیں چڑھ گیا ہوئے گا بھلا؟ ہن انہوں صاف نہیں جے کرنا، یہ نہ سمجھا جے اسی جا کے رمضان وچ ہی صاف کریں گے۔ ہنے تو محنت شروع کر دیو، ہنے تو اپنی روٹین بنا لو صدقے دی، صلہ رحمی دی۔ اور میں بالخصوص کہاں گا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دے کولوں سوال ہویا سی کہ رمضان دا استقبال کیویں کرنا چاہیے، تو سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے جس بندے دے دل وچ کوڑ ہے نا، انہوں بھاویں رمضان لبے تے بھاویں نہ لبے وہ دے واسطے برابر ہے۔ پہلے تے گند ختم کرو نا اپنے دماغاں وچوں۔ کنے سال ہو گئے رشتہ داراں نال ٹوٹے بیٹھے ہو، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے ناراضگیاں لئی بیٹھے ہو۔ اگر بہن کسی بھائی کو آ کے اپنا حق مانگ لوے نا، بس سبحان اللہ، وہ دے متھے تو وٹ ہی نہیں جاندے۔ او بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، من اخذ شبرا من الارض توقہ اللہ 7 اراضین یوم القیامہ۔ یہ پنڈا تھاواں تے گلاں کرنیاں پیندیاں نے، ہر بندہ ہی آ کے سوال کرتا ہے، او جی میریاں بھیناں کہندیاں نے اسی حق نہیں لینا۔ بابے آ جاندے نے، وہ میں آپ دی دھی نو جہیز دے دیتا سی جی، کہ ہن میں ساری آپ دے پتراں دے نال لانی ہے نا، جہنم دا ایندھن اور جہنم دا بالن خرید رہا ہے بابا، تینوں کنے کیا سی جہیز دی لعنت اپنے گل پا؟
اور اج تک تسی یہ بھی سنیا ہے کہ کوئی بھرا کہندا ہوئے آپ دی بھن نوں میں آپ دا حصہ نہیں لینا، بھینے تو لے لے، کیوں جی سنیا نہیں اج تک؟ بھیناں دیاں اولاداں نہیں ہوندیاں، انہاں نوں ضرورت نہیں ہوندی؟ اگر ایویں دی گل سی تے اللہ نے قرآن وچ بھین دا حصہ کیوں رکھیا؟ ایک حصہ اودا، دو حصے بھائی دے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لیکن انہاں دی شرم تو ناجائز فائدہ اٹھاندے ہو، انہاں دے حیا تو ناجائز فائدہ اٹھاندے ہو، انہاں دے تعلق تو ناجائز فائدہ اٹھاندے ہو۔ وہ بیچاری سوچ دی ہے کہ میں بھرا کولوں زمین منگی تو کل میں دے بوئے تے کیویں جاواں گی، اور آ کے آرام نال کہندے نے میری بہن تے لیندی نہیں زمین۔ میں بھیناں نوں بھی کہاں گا اگر میری آواز سن رہی ہیں جڑا رب نے تھانوں حق دیتا ہے اپنے بھراواں دے کولوں طلب کرو، اپنے والدین دے کولوں طلب کرو، کل نوں بھراواں نہیں رہنا، والدین نہیں رہنا۔ جیڑیاں ضرورتاں اللہ حکم الحاکمین نے دنیا تے رکھنیاں نے تسی بھی پوریاں کرنیاں نے، حق دیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گٹھ اگر کوئی بندہ کسی دی زمین مار لوے نا، قلعہ نہیں، مربے نہیں، ایک گٹھ اللہ 7 زمیناں دے گلے چ پا کے جہنم میں چھڈ دے گا۔ ایتھے اپنا کی حال ہے چودھریاں دا تے نمبرداراں دا تے وڈیریاں دا، 4 کلے انہوں اللہ دے دے نا تو اندر کسی نال تیور ہی وکھرے ہونے۔ بھیناں تے ظلم نہ کرو، رشتہ داراں تے ظلم نہ کرو، ہمسایاں تے ظلم نہ کرو، حتیٰ کہ جانوراں تے ظلم نہ کرو۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی دے نال منع فرمایا، اونٹ نہیں آیا سی آپ دے سامنے آ کے انہیں گردن لمبی کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک نو بلا کے فرمایا تو یہ دیتے ظلم کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہون لگے نا، کتھوں آنے میں دے لوگ انہیں اللہ دے کولو ڈرن والے سن، انہیں ڈرن والے سن، وہ لوگاں تو ہی الگ تھلگ رہندے ہوندے سی زیادہ تر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہی دیتا سی کہ اے جڑا میرا صحابی ہے نا، یعیش وحیدن یموت وحیدن ویبعث وحیدن، ایک کلا ہی زندگی گزارے گا، ایک کلا ہی فوت ہوئے گا، ایک کلا ہی قیامت والے دن اٹھے گا۔ تے ہویا بھی اس طرح، الگ تھلگ ہو کے ابو ذر ربضہ دی طرف نکل گئے تے فوت ہوئے پے سن۔ جدوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا گزر ہویا تے نال صحابہ سن تے انہوں نے جنازہ پڑھا دیتا، اوتھے ہی دفن کر دیتا کلیاں نوں ہی، تے قیامت والے دن کلے ہی اٹھن گے۔ اس حدیث دی شرح وچ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ دے اس فرمان دا مطلب یہ ہے کہ ابو ذر اینا نیک انسان ہے کہ او دے کلے دیاں نیکیاں اینیاں ہون گیاں جنیاں ایک امت دیاں بھی نہیں ہون۔ فوت ہون لگے تے سامنے آپ دے گھوڑے نو کھڑا کر لیا، اللہ اکبر۔ آپ دے گھوڑے نو پتہ کی کہن لگے؟ حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں کدی تیرے تے ظلم نہیں کیتا، کل قیامت والے دن میرے رب نو جا کے میری شکایت نہ کریں۔ جانور نو کہندے پے نے تے بھائیو پھر ایہو ہی وجہ سی، ایک نیک بندے نے گھوڑا ویچیا تے گھوڑا بڑا قیمتی تے کافی مہنگا، تے جڑا بندہ خرید کے لے گیا نا وہ 3 دن بعد آ کے شکایت کردا ہے، اے جی گھوڑا تھوڑا جدوں دا میں لے کے گیا ہاں یہ تو میرے گھر جا کے کوئی شے کھاندا ہی نہیں، تے میں تے لے گیا سی بڑے شوق نال، تے ایویں تے انہیں کچھ نہ کھادا تے بیمار ہو جائے گا، یہ ماجرا کی ہے، قصہ کی ہے، وجہ کی ہے، سبب کی ہے، کیوں نہیں کھاندا میرے گھر جا کے؟ تے وہ اگوں ہس کے کہن لگے اچھا مینوں اے دس تو روزی کتھوں کمانا ہے؟ اللہ اکبر، روزی کتھوں کمانا ہے؟ کہن لگیا کہ میں گانے گانا ہاں۔ فرمان لگے ساڑیاں سواریاں حرام کھانے نہیں کھاندیاں، ساڈے جانور حرام نہیں کھاندے۔ اگر تو چاہنا ہے نا گھوڑا تیرے گھر وچ کھانا کھاوے تے کمائیاں پھر اپنیاں حلال دیاں کر۔ کہ میرے دوستا کدی میں بھی سوچیا ہے، تسی بھی سوچیا ہے، قیامت والے دن پیراں وچ جکڑ تے سوال اللہ حاکم الحاکمین خود کرن گے، اوے تو کتھوں کماندا رہیا تے لاندا کتھے رہیا؟ لہذا اس فکر وچ لگو بھائی، دنیا تے معافی تلافی کر لو، کسے دا حق دینا جے دے لو، کسے تے زیادتی کیتی جے جا کے معذرت کر لو،
ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ, ਨਬੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜੇ, اللہ ਹਾਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਛੱਡਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں تے نا الزام لگ گیا، الزام بھی لگیا برائی دا، بڑا مشہور واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے، وقت کم ہوندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ تے گئے نے، واپسی آ رہے نے، ایک جگہ تے بیٹھے تھوڑی دیر آرام واسطے، رات دا ٹائم ہے، حضرت عائشہ نکلیاں قضائے حاجت واسطے، اپنے سینے تے ہاتھ لایا تے ہار کوئی نہیں سی، تے ہار تلاش